السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج میں آپ کے لیے علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ترانہ ملی۔ یہ نظم جو ہے یہ ترانہ یا اقبال کا ترانہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے جس میں شاعر نے امت مسلمہ کو بہت شاندار الفاظ میں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کے کارناموں کو یاد کیا ہے۔ چلیں جی، اب ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں اور پھر آخر میں اس کا مرکزی خیال پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلا شعر ہے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ شاعر علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہماری قومیت کسی سرزمین سے مخصوص نہیں، چین بھی ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے اور ہندوستان بھی ہمارا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ساری دنیا ہمارا وطن ہے۔ ہم ہر خطے میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن ہماری قوم اور ہماری ملت ایک ہے۔ خواہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے ہوں، اسلام نے ہمیں عالمگیر برادری کے رشتے میں باندھ دیا ہے اور کسی بھی ملک کی سرحد اس اسلامی رشتے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم کالے ہوں یا گورے ہوں، مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، ہم سب ایک ہیں، تمام دنیا کے مسلمان ایک ہیں۔ جی، اگلا شعر ہے: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے دلوں میں توحید کی امانت رکھی ہے۔ خدا کی وحدانیت کا تصور ہمارے دل میں ایک امانت کی طرح محفوظ ہے اور کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہم اس دنیا میں خدا کے ایک ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور یہی نعرہ اس کائنات کے دل کی آواز ہے۔ ہمارا نام و نشان مٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم مٹ جائیں تو اس کائنات کی روح مٹ جائے گی اور یہ دنیا اسی طرح اندھیری ہو جائے گی جس طرح توحید کی روشنی سے پہلے اندھیری تھی۔ اس دنیا کی روشنی ہمارے وجود سے ہی قائم اور دائم ہے۔ جی، اگلا شعر ہے: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جن دنوں دنیا میں کفر و الحاد پھیلا ہوا تھا اور ہر سمت بت خانے نظر آتے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر ہے جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے، یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کے لیے۔ اور یہ سورۃ آل عمران میں سے حوالہ لیا گیا ہے۔ جی، یہی وہ پہلا گھر ہے جس کی نگہبانی اور پہرے داری ہمارے حوالے ہوئی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے حوالے ہوئی ہے۔ ہم اس گھر کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور یہ گھر بھی اسی طرح ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ گھر یعنی خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کی جمعیت اور اتحاد کا مرکز بن گیا اور کروڑوں مسلمانوں کا اتحاد اس گھر کی بدولت ہے۔ لہٰذا یہ گھر مسلمانوں کا پاسبان ہے اور مسلمان اس کے پاسبان ہیں۔ مسلمان اور خانہ کعبہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی، اگلا شعر ہے: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی عظمت اور سر بلندی کے لیے ہمیشہ جہاد کیا ہے اور ہم بچپن سے ہی تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں اور خنجر جیسا ہلال ہمارا قومی نشان ہے۔ یہ اشارہ ہے اسلامی جھنڈے کی طرف جس کا نشان چاند اور تارہ ہے۔ اقبال نے ہلال کو، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ہلال، اس کو خنجر سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ جن مسلمانوں کا نشانی ہلال کا خنجر ہے وہ یقیناً
तलवारों के साए में पले बड़े हैं, और जो बच्चे आलाते जंग के साए में पले बड़े हैं उन्हें भला कौन डरा सकता है, हम अपनी हिफाजत करना खूब जानते हैं। जी, अगला शेर है, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता ना था किसी से सैले रवां हमारा। शायर इसमें कहते हैं कि अगरचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में मबूस हुए और इस्लाम का आगाज़ उसी खित्ते से हुआ, लेकिन हमारी अज़ानें अरब से बहुत दूर मगरिब की वादियों में भी गूंजी। हमने अलजायर, मराकश, हिस्पानिया, फ़्रांस और जनूबी और मशरक़ी यूरोप के दूसरे मुल्कों में फ़तह के झंडे गाड़े, और हर जगह हमारी अज़ानों की आवाज़ से गूंज पैदा हो गई। हम जिस तरफ भी रुख करते थे एक तेज़ तूफ़ान की तरह बढ़ते चले जाते थे। जैसे पानी का तेज़ तूफ़ान रोकना किसी के बस की बात नहीं, तो इसी तरह किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमें रोक सके या हमारा सामना कर सके। हमारा मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी, यानी कि मुसलमान इतने अजीम शान थे। जी, अब हम अगला शेर देखते हैं। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। शायर इस शेर में कहते हैं कि ए आसमान, हम हक़ व सदाकत के अलमबरदार हैं, बातिल हमें दबा नहीं सकता। कुरान मजीद का इरशाद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि सच आ गया, झूठ निकल भागा, बेशक झूठ है निकल भागने वाला। और ये सूरत बनी इसराइल से हवाला लिया गया है। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि तू 100 मरतबा हमारा इम्तिहान कर चुका है, और इस इम्तिहान में हम हमेशा कामयाब और सुरखरू रहे हैं। यानी कि शायर ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस ज़माने ने हमारे बहुत से इम्तिहान लिए हैं, लेकिन मुसलमान इतने बहादुर और दलेर और हौसलामंद थे कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी। और वो सच्चे और अच्छे मुसलमान थे, उनके दिल में सिर्फ खुदा का खौफ था, इसीलिए वो किसी से डरते नहीं थे। जी, अगला शेर है, ए गुलिस्ताने उंदलिस वो दिन याद हैं तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशियाँ हमारा। ए उंदलिस के बाग, तुझे वो दिन याद हैं जब तेरी डालियों पर हमारा घोंसला था, यानी कि जब यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों का घर था। हमने हिस्पानिया को फ़तह किया, हमने वहाँ पर आलीशान हुकूमत कायम की, जो 8 सदियों तक यूरोप के अंधेरों में इल्म व फ़ज़ल की रोशनी फैलाती रही। हमने अहले यूरोप को अलूम सिखाए और उन्हें तहज़ीब व तमद्दुन से आशना किया। आज यूरोप को जिन इजादात पर नाज है वो हमारी ही बनाई हुई हैं। ए उंदलस, तू उस हकीकत को नहीं भूल सकता, और तेरी वसअत में अब भी हमारे निशान मौजूद हैं, जैसे मस्जिद कुर्तबा और गरनाता का अलहमरा वगैरह। यानी कि मुसलमानों के अजीम शान और शानदार माजी के निशानात अब भी उंदलस में पाए जाते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। जी, अगला शेर है, ए मौजे दजला, तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वां हमारा। शायर इसमें कहते हैं कि ए दरियाए दजला की लहर, तू भी तो हमें बखूबी पहचानती है, तेरा दरिया अब तक हमारे किस्से सुना रहा है। यही वो दरिया है जिसके दोनों किनारों पर हमने बगदाद जैसा नादरे रोज़गार शहर तामीर किया, जो एशिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मरकज़ था, जिसके हर मोहल्ले में इल्म व तहज़ीब की नहरें बहती थीं। और बगदाद की अज़मत के निशान मिट गए हैं, लेकिन दजला की रवानी उस अज़मत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दजला का पानी अभी भी मुसलमानों के अजीम शान माजी की दास्तानें सुनाता है, और इस बात का गवाह है कि यहाँ पर बहुत बहादुर मुसलमानों ने हुकूमत की थी। जी, अब अगले शेर की तरफ चलते हैं। ए अर्ज़े पाक, तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरा रगों में अब तक रवां हमारा। जी, इसमें शायर कहते हैं कि ए सरज़मीन हिजाज, ए सरज़मीन अरब, हमने तेरी इज़्ज़त व हुर्मत के लिए अपना खून बेदरेग बहाया है। तेरी खाक के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपनी जानों से अजीज़ समझते रहे। तेरी रगों में अब तक हमारा खून दौड़ रहा है, क्योंकि ए मुक़द्दस सरज़मीन, तेरा एक भी ज़रा ऐसा नहीं जिसे हमने अपने लहू से सींचा ना हो। यानी कि शायर कहते हैं कि हम उस मुक़द्दस सरज़मीन से तमाम दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते थे, और उस अर्ज़े पाक की इज़्ज़त की खातिर वो कट मरने को भी तैयार होते थे। जी, अगला शेर जो है ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत शेर है। सलारे कारवां है मेरे हिजाज अपना,
اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے قافلے کے سالار اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہی پاک نام ہے جو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ یہی نام ہمارے دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اسی سے ہماری جانوں کو راحت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہم نے رہنمائی حاصل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے لیے اسم اعظم کی طرح ہے جو ہمارے بے چین اور مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے، اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی زندگی میں بھی۔ جی اب یہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اقبال کا یہ ترانہ مسلمانوں کے قافلے کے لیے بانگے درا یعنی قافلے کی گھنٹی کی آواز کی طرح ہے، اور یہ آواز پھر سے سربلندی اور برتری کے حصول کا پیغام ہے، یعنی گھنٹی بج رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ قافلہ اب پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر سے اس دنیا پر حکومت کریں گے، یعنی کہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے عظیم الشان ماضی کو یاد کرو اور دوبارہ سے اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جیسے تمہارے آباء و اجداد نے اس دنیا پر راج کیا، اس دنیا پر حکومت کی، تو اب تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی یہ تو تھی اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ جی اس نظم میں علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے شاندار ماضی اور روایات کو یاد کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم کی طرح ہیں جن کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد اسلام پر ہے، وطن یا نسل پر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے دنیا میں عظیم الشان حکومتیں قائم کیں اور کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، کیونکہ مسلمانوں کے دل قرآن کی روشنی سے منور ہیں۔ جی تو بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز نظم ہے یہ، جس میں اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو اور مسلمان قوم کو ایک بہت خوبصورت سبق دیا ہے، جو کہ اتحاد اور اتفاق کا سبق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔